جی ہمارا جو ہے 24واں سپارہ ہے اور سورہ زمر چل رہی ہے، تو کون تلاوت کرے گا؟ زرین موجود ہیں؟ جی بس السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. تو اب ہمارا یہ سورہ زمر ہی چل رہی ہے اور ہمارا 24واں سپارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. اور کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم، یعنی کہ ان کے لیے تو ہے ہی ٹھکانہ. حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ تم اللہ اور رسول کے محبوب بنو تو سچ بولو اور اچھے پڑوسی بنو. ہے نا، تو یہ مختلف وقتوں پہ مختلف طرح کی نصیحتیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے پھر والذی جاء بالصدق، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اور دوسرے وہ کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، دوسری طرف جو ہے متقی لوگ ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو ملے گی. اور یہ جو ہے ان کی نیکی کرنے کا جو ہے وہ جزا ہے. ذالک جزاء المحسنین. اور جتنی دفعہ محسنین کا ذکر آئے حدیث جبرائیل یاد کر لیا کریں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِنَّهُ تَرَاكَ، اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر ہماری جو ہے وہ انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ جو ہے یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ مستقل چلتا ہے نا. اور ذالک جزاء المحسن لیکفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. تو جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، ان کے حساب سے جو ہے ہٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ برائیوں کو حساب سے نکال دیں گے نا. جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھانپا ویسے آخرت میں بھی. کہتے ہیں نا کہ ایک شخص آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے کہیں گے تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، اور وہاں کرتا رہے گا اور پھر سوچے گا کہ جو اب تو میں مارا گیا، اب تو مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی اور آخرت میں بھی. اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو ہے اتنے اچھے اعمال کیے تھے جبھی تو. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 میں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے نبی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے نا. بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہیں. اللہ تعالیٰ اور جب یہ بات آتی ہے تو پھر وہ وکیل والی بات ہم صبح شام کی دعاؤں میں بھی جو ہے پڑھتے ہیں، اور ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہے. اور ہمارے مقدمے بہت خراب ہیں اللہ تعالیٰ. ہم نے بہت جو ہے ایک زمانہ کہ ہم قرآن سے جڑے بھی نہیں تھے، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، اور اب جو ہم قرآن سے جڑے ہیں تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار لرزش ہو جاتی ہے. بار بار جو ہے ہم جو ہے وہ گناہ کر جاتے ہیں، اور بار بار ہماری اس میں جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو کہ جو ہم نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے کافی ہیں، ہے نا. بے شک اللہ تعالیٰ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ آپ کافی ہیں. یخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد،
یہ لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو گمراہی میں ڈالے گا، جو خود جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہے گا۔ اور ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جو ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچائیں گی؟ اور یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ ابھی جو ہم نے وہ اللہم لا مانع لما اعطیت وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہماری ڈاکٹر ارجمن بہت ہی سپورٹیو ہیں، بہت ہی ہماری مدد کرتی ہیں، پوائنٹس بھی لکھ کے بھیجتی ہیں اور دعائیں بھی شیئر کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے آیت نمبر 38 میں وہی اللہ پہ توکل کی بات آ رہی ہے کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ ان سے صاف کہہ دو، ہے نا، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور متوکل یعنی کہ جو توکل کرنے والے اسی پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ اور جب ہم توکل کی بات پڑھتے ہیں نا تو ہم بعض دفعہ جو ہے وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ اقلہا فتوکل، کہ پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ تو پہلے ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور پھر اللہ پہ توکل کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کیا تو کچھ بھی نہیں اور اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ڈاکٹر ایسی بنا دیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے جو ہے نیت کی، کوشش کی ہے، تب ہم بنے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قل یا قومی اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم لوگ اپنی جگہ کرتے جاؤ، یعنی یہ کافروں سے مشرکوں سے، اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے فمن اہتدی فلنفسہ، اور جو ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی چوکیدار نہیں ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوائے جا رہے ہیں نا۔ اور اب جو ہے وہ اگلا رکوع ہے اور آیت نمبر 42 ہے، اور آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جو ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، کہ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ یعنی ہماری جو ہے وہ ایک جو ہے نفسانی روح ہے، ایک حیوانی روح ہے، تو ایک روح جو ہے اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو جو ہے بعض دفعہ لوگ سوتے میں ہی رخصت ہو جاتے ہیں، یہ سارے ٹاپکس ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے زندہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح جو ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں نا۔ اور اسی لیے جو ہے ہم سونے سے پہلے جو ہے جو کیا پڑھتے ہیں کہ اللہم بسمک اموت و احیا، ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا۔ اور اسی سے جو ہے نا دیکھیں بہت ساری جو ہے ہم دوسری بھی دعائیں ہیں بہت ہی اچھی اچھی، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہے یہ رات کو جو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے روحوں کو جو قبض کرتے ہیں تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ بسمک نفسی وداعت جنبی و بکا ارفعها ان امسکت نفسی فرحمها و ان ارسلتها فحفظها کما تحفظ به عبادک الصالحین۔ کیا مطلب ہے کہ بسم کا نفسی وداعت جنبی، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے نام کے ساتھ یہ پہلو اپنا رکھا ہے، یعنی میں سونے کے لیے رائٹ سائڈ پہ جیسے سنت طریقہ اس طرح سے لیٹی ہیں اور اس وقت ہم یہ دعا پڑھیں وبکا عرفہ ہوا، اور تیرے نام کے ساتھ ہی یہ اس کو میں اٹھاؤں گی، یعنی کہ میں زندہ ہوں گی۔ ان امسکتا نفسی، اگر آپ میری روح کو روک لیں یعنی کہ مجھے موت دے دیں، فرحمھا، تو اس پہ رحم کرنا، و ان ارسلتھا، اور اگر آپ اس کو جو ہے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تو فحفظھا کما تحفظ بہ عبادک الصالحین، تو اس کی ایسے حفاظت کریں جیسے جو نیک بندوں کی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں نا۔ تو ہمیں بھی جو ہے یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور ظاہر نیند موت کی بہن ہے، ہم یہ ہر وقت جو ہے کہتے ہیں، تو ہمیں اس کو جو ہے پورا اپنی زندگیوں میں بھی لانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے اور کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں، اور آسمان و زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آیت نمبر 44، لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون،
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے تو مشرکوں کے دل جو ہے بالکل ہی دل کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے بھی معبودوں کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں نا۔ شرک کی نفی کی بات آئی ہے۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے وہ 46، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ جو ہے جو اللہم فاطر السماوات والارض ہے، یہ اصل میں دعا ہے جو کہ تہجد میں، ایک تو پہلے ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، اور یہ خاص طور پہ کب کے جو ہے دیکھیں اختلافات بہت ہوتے ہیں، ہے نا۔ کوئی جو ہے کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، تو کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس اختلافات میں لوگ جو ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پورے دل سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ صحیح ہدایت پہ رکھے، کیونکہ ہم سب جو ہے قرآن اور احادیث سے جڑے ہوئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہم فاطر السماوات والارض، کہ زمین فاطر کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کل ہی پڑھا ہے، فاطر کا مطلب کہ جو ہے جو فطرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پھاڑنا، یعنی کہ جو ہے زندگی دینے والا۔ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، اور عالم الغیب والشہادہ، کہ حاضر اور غائب کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی جو ہے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے جس چیز میں جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں نا۔ آیت نمبر یہ ہے 46، اس کو ہائی لائٹ کر لیں ہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان ظالموں کے پاس جو ہے وہ اگر کتنی بھی دولت ہوگی اور اتنی اور تو بھی جو ہے فدیے میں دیں گے تو جو ان سے قبول نہیں کی جائے گی، یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے پڑھ چکے ہیں نا۔ اور اب آیت نمبر 49، آیت نمبر 49 میں جو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علم، کہ انسان کو جو ہے، جو ایک تو انسان کی فطرت وہی کہ جب مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، جب نعمت مل جاتی ہے تو پھر اپنے جو تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ہے علم کا تکبر جو کہ جو ہے شیطان ابلیس نے بھی کیا، اور قارون کا بھی ہم نے کل ہی قصہ پڑھا کہ علم کا تکبر اس نے کیا تھا۔ انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، بلکہ یہ تو آزمائش ہے نا۔ اگر علم بھی ہمارے پاس ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے نا، اس کو جو سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت ہی ہمارے پاس اتنی دولت ہے تو بہت بڑی بات ہے، یہ علم ہے تو بہت بڑی بات ہے، ہر چیز کی ہماری آزمائش ہے۔ اور اب جو ہے چھٹا رکوع جو ہے اس کی جو ہے وہ بہت ہی زبردست یہ آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہے نا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ توبہ کے موضوع پر قرآن کی یہ عظیم آیت ہے۔ ویسے تو سورہ فرقان میں 71 میں بھی ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یا عبادی الذین، ہے نا، یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ایمان لائے ان کی بات نہیں ہے، تمام بندوں کے، ایک طرح سے یا ایھا الناس جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا۔ اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ جب ان سے ایک غلطی ہوئی تو ان کا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ظلم کیا چیز ہے؟ حد سے بڑھنا کیا ہے کہ گناہ کرنا، یعنی اتنے گناہ کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اتنی تقویت دینے والی ہے، اگر ہم سے جو ہے پچھلی زندگی میں جو ہے وہ جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر جو ہے وہ بھاری ہے نا، ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ گناہوں کو بھی جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں احادیث بھی آپ کو یقیناً پتہ ہوں گی کہ بہت ہی زبردست حدیث ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ جس نے
کسی گناہ سے جو ہے توبہ کی، یعنی توبہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ کی پھر اطاعت کرنے لگا، تو کما لا ذنب لو، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور ہے کہ التوبۃ تہدم ما قبلہ ہی، کہ توبہ سے جو ہے جو پہلے جتنی عمارت ہماری گناہوں کی تھی وہ ساری کی ساری ڈیمولش ہو گئی ہیں۔ اتفاق سے دیکھیں ابھی آپ آوازیں بھی سن رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کام ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ والا گھر جو ہے پورا ڈیمولش کیا گیا ہے نا، اور اتنا اچھا گھر تھا وہ ایک دم ختم۔ تو ہم نے اگر گناہوں کی کوئی عمارت بنائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، توبہ سے التوبۃ تہدم ما قبلہ، جو پہلے تھا وہ سب ختم کیا ہے۔ تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر جو ہے یہ 53 ہے۔ اور ساتھ میں کیا کرنا کیا ہے، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا، یہ نہیں کہ ہم نے تسبیح لی اور توبہ 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 میری توبہ میری توبہ، نہیں، یہ نہیں۔ اس کے بعد انیبوا الی ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اسلموا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو سبمٹ کر دو، من قبل ان یاتکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے۔ توبۃ النصوح کے 5 چیزیں یاد رکھیں نا۔ اور پھر کیا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پھر وہی بات آئی کہ پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، جو بہترین باتیں کیا ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، بالکل کلیئر باتیں ہیں کہ کرنا ہے ہم، اور نبیوں کے قصے سے جو ہم کو عبرت حاصل کرنی ہے، اور جو قومیں ہلاک ہوئیں اس سے ہمیں جو ہے سبق حاصل کرنا ہے، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں۔ تو بہترین پہلو کی جو ہے پیروی کرنا ہے ہم کو نا۔ احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل، اس سے پہلے کہ عذاب ہے، اس سے پہلے کہ موت آئے ہیں۔ اور کب دیکھیں ہماری جو ہے زندگی کب ہوتی ہے، جب بچہ جو ہے پہلے کرائے کرتا ہے، فرسٹ کرائے ہے، ہم کہتے ہیں کہ ڈیلیٹ تو نہیں تھی کرائے ہے، تو وہ روح آتی ہے، اور وہ روح کب، وہ پرندہ کب ہمارے اندر سے جو ہے اڑنچھو ہو جائے، کب یہ روح ہمارے اندر سے نکل جائے، تو اس سے پہلے ہم تو مستقل ہے نا۔ اور دعا بھی کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ ہی کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر رہی ہوں، اپنے آپ کو۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ میں افسوس میرے اوپر ہے، یا حسرت علی ما فرط، میں نے کیا کیا فی جنب اللہ، وین کو تو میں تو جو ہے وہ مستقل جو ہے میں تو لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، اور کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقی ہوتا، اور میں بھی نیک عمل کرتا۔ اور ان کو کیا جواب دیا جائے گا کہ جو ہے تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تم نے تکبر کیا ہے نا۔ تو تکبر میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ مطلب کیا ہے، بطر الحق وغامت الناس، اور پھر جو ہے قیامت میں کیا ہوگا، یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ میں بھی ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، تو ایک تو جو ہے چمکتے ہوئے چہرے، اور ایک جو ہے کالے چہرے، کیونکہ لوگ ہمارا چہرہ ہی دیکھتے ہیں، باقی جسم تو بعد میں، تو چہرے پہ جو ان کے آ جائے گا نا ہمارے اندر کا جو ہے خوشی، ہم کہتے ہیں نا خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے، یا غم سے چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، تو یہ سب ہمارے جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارا چہرہ ہم۔ تو کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے، لیس فی جہنم مثویٰ، یہ سوال نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنے متکبر ہیں ان کی جو ہے سب کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے برعکس جن لوگوں نے جو اللہ کا تقوی اختیار کیا تو ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، ان کو جو ہے کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 63، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ، آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی جو ہے وہ گھاٹے میں ہیں۔ اور اب آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ اصل میں مشرکین کیا کرتے تھے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر جو ہے وہ مجبور کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس میں جو ہے انہوں نے فوراً اپنے آپ کو ایگزمپٹ کیا کہ اے جاہلو، تم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کے لیے کہتے ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہے نا وہ پورا۔ اور پھر 67، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں یہاں کے بعد جو آیات ہیں وہ اتنی جو ہے وہ ڈرانے والی ہیں، اور جو واقعی جو سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اس کو پڑھ کے رو رو کے پڑھتے ہیں۔ اور جو سورہ زمر ہے آیت نمبر 67، اب یہ لگاتار ہے،
کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، ایک مٹھی میں پوری زمین سوچیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کی مٹھی بھی ہے، اور آسمان اس کے جو ہے وہ دوسرے ہاتھ میں جو ہے پورے مطویاتم بجمین ہے، کہ وہ جو ہے پوری جیسے ہم رول کر کے کوئی پیپر رکھ لیتے ہیں نا، اس طرح سے جو سارا آسمان جو ہے ہوں گے، اور اس پہ پوری حدیث بھی ہے بہت بڑی سی ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور اس چیز میں جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ نفخ اول اور نفخ ثانی کی بات کہ سور پھونکا جائے گا، سب گر جائیں گے آسمان و زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے، پھر دوسرے سور پھونکا جائے گا اور پھر سب کے سب اٹھیں گے، اور پوری زمین جو ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 69، واشرقت الارض بنور ربہا، اور جو ہے زمین جو ہے اللہ کے نور سے جو ہے وہ چمک اٹھے گی، اور اس کے ساتھ خطرناک بات کیا، وہ دل کتاب، اور جو ہے کتاب اعمال سامنے رکھ دی جائے گی، وجیء بالنبیین والشہداء، وہ آیت شہادت ہم نے پڑھی کہ سب کو لایا جائے گا، سب جو ہے فیصلہ کریں گے، ہم انبیاء جو ہے وہ ہم پر گواہ اور ہم ان پر گواہ، سب کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ آپ کو یاد ہوگا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو ہم جب بھی دورہ قرآن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم نے جو ہے پوری جو ہے اس سے جو ہے ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ تک پہنچا دیں، جتنا ہمارا علم تھا، ہماری سمجھ تھی، اور ہم جو ہے آپ پر گواہ کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ تھے جو بیٹھ کے جو ہے دوپہر میں صبح سویرے بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے دورہ قرآن کرتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، کتنی ہم کو تقویت ہوتی تھی ان کو دیکھ کے، ہیں تو جو بھی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو جو ہے ووفیت کل نفس ما، جو اس نے کیا ہوگا سب پورا پورا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور 8ویں رکوع میں اب دیکھیں ہیں کہ جو ہے وہ اب گروہ جہنم کی طرف، اور جو ہے یہ پورا جو ہے قیامت کا نقشہ جو ہے، اور اس قیامت کے نقشے میں جو ہے جو یہودی عالم نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کائنات اللہ کی انگلیوں پر ہیں، اور اس پہ وہ لمبی سی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اب ڈراپ سین ہو رہا ہے نا، آخری سین ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور اس فیصلے کے بعد جب سب کچھ ہو گیا تو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو جو ہے ہانکا جائے گا، ہانکنے کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے مویشی ہانکے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا حال بھی تھا کیا تھا کہ کل انعام بل ہم ادل، اور یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے دروازے کی ہم نے پہلے سورہ ہجر میں بات پڑھی ہے، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو ڈراتے، ہے نا، سورہ ملک میں بھی یہی بات آئے گی، اور پھر اس میں کیا آئے گا کہ آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات ہی نہیں سنی ہے، تو کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے جنہوں نے جو تمہارے طرف کی آیات سنائی ہے، تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، تو جواب میں کیا کہیں گے، قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم، تو پھر حکم ہو جائے گا جہنم کے 7 دروازے، سورہ ہجر آیت نمبر 43 44 ہیں کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، جہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہم بہت ساری چیز سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیوں کو سنبھالنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والا بنائے، برائی سے بچانے والا بنائے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری طرف وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور دوسری طرف جو لوگ اپنی جو ہے وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، وہ جو ہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، ہے نا، فتحت ابوابها، ہے نا، اس میں جنت میں بھی گروہ کے گروہ اور مختلف دروازوں سے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے وہ ہر دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، اور دروازوں میں بھی ظاہر ہے کہ مختلف نیکیوں کے دروازے، تو ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے صبح سویرے، اور جو ہے فجر کی نماز کے بعد تو جو نیکی کا ذکر کرتے کہ کس نے جو ہے وہ تعزیت کی، تو حضرت ابوبکر کس نے صدقہ کیا تو انہوں نے کیا، تو ہر چیز میں یس سر لبیک کرتے تھے،
تو وہ ہر دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں. تو قال لهم خزنۃ سلام علیکم، ان کو سلام کیا جائے گا، سلام ہو تم پر. اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے داخل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور داخل ہو جاؤ ہے نا. فادخلوها خالدین، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے. پھر وہ کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض، اور جو ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمد للہ، یعنی دنیا میں بھی وہ شکر کرتے تھے، اس کے بدلے میں جو ان کو جنت ملی ہے، جنت میں بھی شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو جو ہے وہ وارث بنا دیا زمین کا. وورثنا الارض، اسی لیے بہت سے لوگ جو ہے اسکالرس کہتے ہیں کہ شاید اسی زمین پر جو ہے وہ جنت اور جہنم جو ہے وہ بنائی جائے گی. فنعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ کہ انا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین والی بات تو دماغ سے نکال دینی ہے. ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے کہ جو ہے عمل کرنے والا ہے نا، جو، اور عمل بھی کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ ہے ڈراپ سین ہے، ڈراپ سین کے فرشتوں کو بھی جو ہے وہ فیصلہ چکا دیا جائے گا باقاعدہ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ، کہ اس وقت فرشتے کیا کریں گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی جو ہے وہ حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے. کیا زبردست سین ہے یہ. بہت ہی ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ میں ضرور دل چاہ رہا تھا کہ اس کی وہ والی آپ لوگوں کو جو ہے قرأت سناؤں جس میں وہ رو رو کے پڑھتے ہیں. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم قضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ہماری سورہ زمر جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا جو جنت کے گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا منہم.